اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. خوب ہماری بحث جو ہے وہ نظام حکمت صدرائی میں چل رہی ہے. مدخل کتاب کی جو ہے یہاں شروع ہوگا اور وہاں پر بحث کیا ہوگی ملا صدرہ کے احوال کے بارے میں، کہ یہاں پر پوری بحث جو ہے وہ ملا صدرہ کے بارے میں ہوگی کہ ملا صدرہ جو ہے وہ کب پیدا ہوتے ہیں. یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ سال جو ہے وہ ہجری قمری ہے 979 یا 980. کہاں پر پیدا ہوتے ہیں؟ شیراز میں. ابھی کیا سن چل رہا ہے تاکہ حساب کتاب میلادی کا اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ کر سکے. 1400 اپنا کتنا ہے؟ 1445. اور ملا صدرہ جو ہیں وہ شیراز کے اندر پیدا ہوتے ہیں 979 یا 980 کے اندر. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کے پوری زندگی کے مراحل ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے کہاں پر کیا کیا تعلیم حاصل کی ہے. مثلا یہاں پر بیان کرتے ہیں علوم نقلی انہوں نے شیخ بہائی کے پاس پڑھے ہیں، کہ جو انتہائی اعلیٰ درجے کے عالم دین تھے، اور ان کی اتنی خدمات ہیں مختلف علوم کے اندر کہ انسان یعنی یقین نہیں کر پاتا کہ ہمارے پاس اس قسم کی شخصیات موجود رہی ہیں کہ جو اس قسم کی خدمات انجام دیتے تھے، جو ہر علم کے اوپر ہمیں مسلط جو ہے وہ نظر آتے ہیں. اس کے بعد پھر علوم عقلی کے اندر فرماتے ہیں انہوں نے کن سے استفادہ کیا؟ میر داماد سے، کہ جن کا پورا نام کیا ہے؟ میر محمد باقر استرابادی، کہ بہت زیادہ ان سے استفادہ کیا. جگہ جگہ پر ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور انہی کے نظریات کو پھر آگے لے کر چلتے ہیں جب تک یہ ملا صدرہ نہیں بنتے، اپنا فلسفہ جو ہے وہ کھڑا نہیں کرتے. میر داماد سے بہت زیادہ متاثر ہیں اور انہی کے نظریات کی ترویج کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی پھر یہاں پر اساتید کے جو ہیں وہ نام بیان کرتے ہیں. پھر یہ پہلا مرحلہ تھا ان کا. اس کے بعد دوسرا مرحلہ دیکھیں، انہوں نے زندگی کو ترتیب سے جو ہے وہ بیان کیا. دوسرا مرحلہ جو بیان یہاں پر کرتے ہیں وہ یہ کہ مخالفین فلسفہ نے ان کے لیے مشکلات جو ہے وہ کھڑا کرنا شروع کر دیں، اور ان کو پھر جو ہے وہ تنہائی میں جا کر جو ہے وہ رہنا پڑا. یہ داستان جو ہے وہ یہاں پر جناب ملا صدرہ کی انہی کی زبانی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. 1050 میں ایک احتمال کے مطابق، اور ایک احتمال کے مطابق 1045 میں حج کے سفر کے دوران جو ہے وہ وفات پا جاتے ہیں، اور ان کا جو پیکر ہے وہ نجف اشرف میں لے جایا جاتا ہے اور مولا امیر علیہ السلام کے جوار میں جو ہے ان کو دفن کر دیا جاتا ہے. لیکن ان کی قبر جو ہے وہ مشخص نہیں ہے، آج تک نہیں معلوم کہ کس جگہ پر یا کس طریقے سے ہے. بہرحال یہ ایک ان کی پیدائش اور ان کی وفات کے حوالے سے ہے. پھر فرماتے ہیں کہ اگر ہم ملا صدرہ کی شخصیت کے حوالے سے بات کریں تو ان میں ہمیں ایک قوی حافظہ تھا، نقاد تھے، یعنی بہت زیادہ کرٹیکل ذہنیت کے مالک تھے جو ہیں وہ لے کر آتے ہیں. پھر دوسری خصوصیت کیا ہے کہ بڑے اپنے زمانے کے سب سے اہم ترین جو اساتذہ سے ان سے انہوں نے استفادہ کیا ہے. جیسے میں نے بعض شیخ بہائی اور میر داماد کا نام لیا، اس کے علاوہ بھی ان کے اساتذہ ہیں، ان سے انہوں نے استفادہ کیا ہے. ایک اور جو خصوصیت جناب ملا صدرہ کے ذکر کرتے ہیں کہ یہ حکمت مطالعہ کو بنانے سے پہلے مشرب مشائی کے شارحین میں سے تھے، یعنی مشائی فلسفے کو شرح بھی کیا ہے انہوں نے. جیسے مثلا یہاں پر لکھتے ہیں کہ ان کی ایک کتاب ہے شرح الہدایہ الاثیریہ. الہدایہ الاثیریہ جو ہے یہ ایک کتاب ہے مشائی، اس کی شرح میں انہوں نے ملا صدرہ نے کتاب لکھی ہے. اور یہ الہدایہ الاثیریہ یہ اس کے اہل سنت کی کے مدارس میں رائج رہی ہے اور ابھی بھی آج کل پڑھائی جا رہی ہے، جو فلسفے کو جائز سمجھتے ہیں. اور ملا صدرہ کی شرح کو اسی وجہ سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، چونکہ انہوں نے ہدایہ سیریہ کی شرح کی ہے. یعنی ملا صدرہ کو اہل سنت کے جو فاضل ہیں مدارس کے، وہ ہدایہ اسیریہ کی شرح کے عنوان سے جانتے ہیں، اور پھر بعد میں وہ حکمت مطالعہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کے بعض افکار کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ورنہ اگر کوئی ملا صدرہ کے ڈائریکٹ مستقل شخصیت سے آشنا نہ ہو تو وہ ہدایہ سیریہ کی شرح کے عنوان سے جو ہے وہ ان کو جان رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ملا صدرہ جو ہے وہ حکمت اشراق کے بھی شارع رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے ان سے پہلے حکمت اشراق جو ہے وہ وجود میں آ چکا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے
حاشیہ لگایا ہے حکمت اشراق پر کہ جو چھپا ہوا اس وقت جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک اور خصوصیت جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ انہوں نے جو فلسفی میراث ہے پہلے علماء کی، اس کے اندر بہت زیادہ تتبع کیا ہوا تھا، یعنی اتنی زیادہ اسٹڈی کی ہوئی تھی کہ ان کو پتا تھا کہ مطالب ہمارے بزرگان نے کہاں اور کس انداز میں کہے ہیں۔ وہ ان دسترس سی پوری ان کی حکمت اشراق پر پوری دسترس سی، یعنی تسلط رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے مشائی فلسفے کے اوپر ایک اور خصوصیت یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ عرفان نظری کے متخصصین میں تھے۔ عرفان نظری کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس عرفان کی جو ہے نا وہ دو قسمیں ہیں۔ ہم عرفان کو جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک ہے عملی اور ایک جو ہے وہ نظری لے کر آتے ہیں۔ عملی جو ہے وہی سیر و سلوک ہے جس کو یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں، اور ایک نظری ہے، اس کا بانی جو شمار کیا جاتا ہے اس کو ابن عربی کہا جاتا ہے۔ ابن عربی جو ہے وہ عرفان نظری کا جو ہے وہ بانی، اگرچہ عرفان نظری پہلے موجود تھا، لیکن ابن عربی نے جو اپنی صلاحیتیں ابھاری ہیں اور مطالب لکھے ہیں وہ ابن عربی سے پہلے نہیں پایا جاتا تھا، اس وجہ سے کوئی بانی ہے وہ ابن عربی ہے۔ ان کا عرفان نظری کی خصوصیت کیا ہے کہ عرفان کو عقلی زبان دینا، عقلی زبان میں بیان کیا گیا ہے۔ عرفان کیا ہے؟ شہود ہے، ٹھیک ہے، کشف و شہود پر جو ہے وہ بنا رکھتا ہے۔ لیکن پھر ابن عربی نے آ کر کیا کیا ہے، وہ ایسی ٹرمز ایجاد کی، ایسی یعنی صلاحیت اپنی ظاہر کی کہ ان شہود کو، کشف و شہود کو قلم کے اندر لے کر آئے، بیان کیا، اصطلاحیں ایجاد کی، اور پھر جو کچھ دیکھا حقیقتوں کو، ان حقیقتوں کو قلم بند کر دیا، اور عقلی طور پر جب بیان کیا جاتا ہے اس کو تو اس کو کہا جاتا ہے عرفان نظری۔ تو ملا صدرہ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اس کے ماہر میں سے ہیں، متخصصین میں سے ہیں، کہ انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہے۔ اسفار کو پڑھ کے دیکھیں، عرفان نظری سے بھری ہوئی ہے، باقی کتابوں کو دیکھیں تو وہ بھی عرفان نظری سے جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں ملا صدرہ کا جو نہائی نظریہ ہے وہ عرفان پر ہی جا کر رکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سیر و سلوک کی بات کرتے ہیں۔ ملا صدرہ جو ہیں یہ سیر و سلوک کی منزل پر فائز تھی، اور خود بہت زیادہ سیر و سلوک کرتے تھے، جگہ جگہ پر اسفار میں حاشیہ لگایا ہے کہ یہ مطلب مجھے کیسے حاصل ہوا، تو یہ تمام چیزیں جو بیان کی جاتی تھی۔ متون دینی کے اوپر مسلط تھے، یہ ایک بہت بڑی خصوصیت تھی۔ انہوں نے اصول کافی کی شرح لکھی ہے، انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، کہ یہ کتابیں پڑھنے کے بعد انسان جو ہے وہ احساس کرتا ہے کہ یہ مختلف علوم میں کتنے ماہر تھے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بہرحال اسی طریقے سے یہ آگے چلتے جاتے ہیں اور ان کی خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں۔ بعض اہم ترین چیزیں جو میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں، ان میں آپ کتابوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہاں پر لکھی ہوئی ہیں، آپ خود جو ہے وہ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں جو یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ کہ آغا عبودیت نے متون کو بھی نا، کتابوں کو بھی کیا ہے، 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا جو ہے کیا ہے، متن جو ہے وہ متون فلسفی کے عنوان سے اس کو بیان کیا ہے، کہ اس میں جو ہے عمدتاً کیا ہے، فلسفی اپروچ ہے پائی جاتی ہے۔ اس میں ایک اہم ترین کتاب جو ہے وہ اسفار موجود ہے، کہ جو تفصیلی ترین کتاب ہے ملا صدرہ کی، اور مشہور ترین کتاب ہے ملا صدرہ کا، جب بھی نام آتا ہے اسفار کا نام آتا ہے۔ اس کے بعد جو ایک کتاب پائی جاتی ہے وہ شواہد الشواہد الربوبیہ ہے، کہ اہم ترین کتابوں میں سے ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسفار کا خلاصہ ہے، اور ملا صدرہ کی آخری کتابوں میں سے ہے۔ ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ ملا صدرہ کے مختصر طور پر فلسفے سے اگر آشنائی حاصل کرنی ہو تو یہی سجیشن کی جاتی ہے کہ الشواہد الربوبیہ کو پڑھیں۔ پھر اس کے بعد ایک کتاب ان کی بیان کرتے ہیں، مفاتیح الغیب، المبدأ والمعاد۔ یہ 2 کتابیں ہیں کہ جس کے اندر مطالب فلسفی جو ہیں موجود ہیں۔ دوسری قسم کے جو کتابیں ہیں ملا صدرہ نے جو لکھی ہیں وہ تعلیقات اور شروحات ہیں۔ مثلا جیسے میں نے بیان کیا تھا، کتاب کا نام ہے الہدایہ الاثیریہ، لیکن جناب ملا صدرہ جو ہے وہ اس کی شرح کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ابن سینا کی کتاب موجود ہے الہیات شفا، لیکن جناب ملا صدرہ جو ہے اس کے اوپر حاشیہ لگاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک کتاب موجود ہے حکمت الاشراق کے نام سے، اور جناب ملا صدرہ جو ہیں وہ اس کے اوپر تعلیقہ لگاتے ہیں۔ بس یہ دوسری قسم کے
کتابیں ہو گئی جناب ملا صدرہ کی۔ تیسری قسم کی جو کتاب یہاں پر ذکر کرتے ہیں جو ملا صدرہ نے لکھی ہیں وہ رسائل کے عنوان سے ہیں، رسالے لکھے ہیں۔ مثلا اس میں سے الحکمت العرشیہ کو بیان کیا، المظاہر الالہیہ، یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، المشاعر ہے، یہ اگرچہ بڑی کتاب ہے لیکن اس میں بعض رسالے موجود ہیں، زاد المسافر ہے، اور یہ سارے رسالوں کا جو ہے یہاں پر نام جو ہے وہ موجود ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ چوتھی قسم کی جو کتابیں ملا صدرہ نے لکھی ہیں وہ ہیں تفسیری اور روایی قرآنی، جس میں ایک کتاب اسرار الآیات ہے کہ جس کے اندر بہت سارے معارف، روایت اور قرآن سے متعلق بحث کرتے ہیں، اگرچہ فلسفی انداز بھی ہیں یہاں پر، لیکن بہت سارے مطالب اس طریقے سے۔ تفسیر قرآن الگ سے لکھی ہے چند جلدوں میں، شرح اصول کافی موجود ہے، کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلی شرح اگر کسی نے تفصیلی لکھی ہے تو ملا صدرہ سب سے پہلا بندہ ہے۔ ملا صدرہ سے پہلے اصول کافی کی شرح تفصیلی ہمارے پاس موجود نہیں ہے تاریخ میں، تو اس اعتبار سے جناب ملا صدرہ نے سبقت لی ہے اس میں۔ سورہ توحید کے شرح تفسیر کے اندر جو ہے وہ رسالہ ان کا موجود ہے۔ پانچویں اور آخری جو قسم یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ آثار متفرقہ، مختلف قسم کے آثار ہیں، مثلا اس میں ایقاظ النائمین ہے کہ اہم ترین کتاب موجود ہے ملا صدرہ کے، عرفانی جو پہلو موجود ہے وہ اس کے اندر جلوہ گر ہوتا ہے، اور جناب جوادی آملی حفظہ اللہ نے اس کتاب کی جو ہے وہ شرح کی ہے، ایقاظ النائمین کی، کہ اعلیٰ ترین کتاب ہے 2 جلدوں کے اندر، کہ کبھی عرفان نظری پہ بات ہوئی تو اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ تو ایک کتاب یہ ہے، ایک کتاب لکھی ہے کسر و اسنام الجاہلیہ، یہ کیا ہے؟ یہ جو باطل صوفی ہیں ان کے رد میں جو ہے وہ لکھی ہے، تصوف کے رد میں، یعنی خود صوفی تھے، عارف تھے، چونکہ عرفان اور تصوف یہ ایک ہی چیز رہی ہے، بعد میں پھر اس میں جدائی ڈالی گئی جب تصوف کے اندر باطل نظریات آنے لگے اور غلط لوگ آنے لگ گئے تو پھر تفکیک کر دی گئی، جو صحیح ہیں ان کو عارف کہا جانے لگا، جو باطل ہیں ان کو صوفی کہا جانے لگا۔ تو ان کے رد میں جو ہے جناب ملا صدرہ نے کسر و اسنام الجاہلیہ کتاب جو ہے وہ لکھی ہے۔ اس کے علاوہ سے رسالہ اصلا فارسی میں ملا صدرہ کی ایک کتاب منطق کے اوپر مستقل ہے، التنقیح فی المنطق، کے جو اس وقت موجود ہے، اس کی ترجمے شروحات کیے جا چکے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک اہم ترین رسالہ منطق میں التصور والتصدیق ہے، جو اہل منطق ہیں اور فلسفے میں صاحب نظر بننا چاہتے ہیں تو یہ کتابیں جو ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اہم ترین کام جو جناب عبودیت نے کیا ہے وہ یہ والا کام ہے کہ جناب ملا صدرہ نے الا ماشاء اللہ کتابیں لکھی ہیں، کئی کتابیں تدوین کی ہیں۔ اب ملا صدرہ نے کون سی کتاب کب لکھی ہے یہ تشخیص دینا جو ہے وہ مشکل ہے جناب، چونکہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ جناب عبودیت جو ہیں یہ متخصص ہیں جناب ملا صدرہ کے، انہوں نے تمام آثار ان کی کتابوں کو حرف بحرف پڑھا ہے اور پھر انہوں نے ترتیب بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک اچھا مطلب ہے، اس کو ایک حد تک ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں تاکہ استفادہ کر سکیں اس سے باقی افراد بھی۔ تو فرماتے ہیں کہ ملا صدرہ کے کتابوں کے اندر ایک جو مشکل موجود ہے وہ یہ کہ تالیف کی ترتیب کو معین کرنا، کہ کون سی کتاب پہلے ہے کون سی بعد میں ہے، یہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ خصوصاً کہتے ہیں کہ ان کی جو فلسفی کتابیں ہیں نا ان کو معین کرنا مشکل ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ ہم اس فلسفی کتابوں کو 6 گروہ میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم فلسفی کتابوں کے اوپر فوکس ہیں اور پھر اس کے ضمن میں بعض دوسری کتابیں بھی آ جائیں گے۔ 6 گروہوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں، ان میں سے پہلا گروہ کیا ہے؟ وہ کتابیں ہیں کہ جن کتابوں وہ کتابیں ہیں کہ در ضمن برخی از ابحاث آنها بسن خود اشارے دارد کہ می توان حد سد کے کل آن اثر را در آن سن نوشتے، یعنی انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اپنی عمر لکھی ہے، تو اس عمر کے حساب سے ہم یہ مشخص کر سکتے ہیں کہ کون سی کتاب کس عمر میں لکھی گئی، اور پھر یہ جب یہ آپ مشخص کر دیں گے کہ کون سی کتاب کس عمر میں لکھی گئی ہے تو ترتیب بھی آ جائے گی، مثلا ایک کتاب 40 میں لکھی گئی، ایک کتاب 35 میں لکھی گئی، تو ترتیب بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو کہتے ہیں برئین اساس اس بنیاد پر کیا ہو جائے گا، مبدا معاد کو انہوں نے 40 سال کی عمر میں لکھا ہے، اور تفسیر آیت الکرسی کو جو ہے 40 سال سے کم عمر کے اندر لکھا ہے، تفسیر سورہ طارق کو جو ہے وہ 50 سال کی عمر میں لکھا ہے، اور کتاب مشاعر کو جو ہے وہ 58 سال کی عمر میں لکھا ہے۔ مفاتیح الغیب کتاب جو ہے وہ انہوں نے 60 سال کی عمر میں لکھا ہے، اور اصول کافی کی شرح کو انہوں نے
65 साल की उम्र में लिखा है। शरह उसूल काफ़ी भी इनके आखिरी किताबों के अंदर मौजूद है कि इसी वजह से ये शरह उसूल काफ़ी जो है वो मुकम्मल ना हो सकी और अभी तक नाक़िस है, चूँकि ये वफ़ात पा गए थे। फिर दूसरा जो हमारे पास गिरोह है इनकी किताबों को तरतीब देने के लिए, मसलन उसमें ऐसी किताबें हैं कि उस उनके अंदर किताब के ख़त्म होने की तारीख दर्ज है, या मसलन क्या है, बाज़ मबाहिस को जो उस किताब में लिखा है उस मबहस को ख़त्म करने के बाद तारीख लिख देते हैं। यानी या तो किताब ख़त्म होने के बाद तारीख दर्ज करते हैं, या क्या है, एक मबहस को ख़त्म होने के बाद, एक बहस को ख़त्म होने के बाद तारीख दर्ज कर देते हैं। इससे हम फिर क्या है नतीजा ले सकते हैं कि कौन सी किताब कौन सी उम्र में लिखी और फिर उनकी तरतीब मुशख़्ख़स हो जाएगी। जिस तरीके से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बयान करते हैं कि तफसीर आया नूर जो है, तफसीर सूरह यासीन, तफसीर सूरह तारिक, ये क्या है 1030 में लिखी गई। यानी उस वक्त जनाब मुल्ला सदरा की 50 साल उम्र थी। मशाइर के ऊपर जो डेट लिखी हुई है 1037 है, और उसूल काफ़ी का जो अक्सर हिस्सा है वो क्या है 1044 में जो है वो लिखा गया। तो इससे भी हम उम्र का किस उम्र में लिखी गई और फिर कौन सी पहली किताब है, कौन सी आखिरी या मुतवस्सित किताब है, इससे भी अंदाजा जो है वो लगाया जा सकता है। तीसरा जो गिरोह है जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं तरतीब का, वो क्या है, वो किताबें कि जिसके अंदर करीना मौजूद है, शाहिद मौजूद है कि ये किस जमाने में लिखी गई है। मसलन फरमाते हैं कि रिसाला फी सरयानिल वजूद, कि जिसके अंदर मौजूदियत अशिया के बारे में बहस की गई है, कि जो कि मीर दामाद के नज़रिए के मुताबिक है, और इसके अंदर अभी असालतुल वजूद की कोई बात नहीं की गई है। तो इससे क्या अंदाजा लगता है, इससे अंदाजा ये लगता है कि ये किताब सबसे पहले लिखी गई है। क्यों? क्योंकि बाकी अगर आप किताबें देखें तो वो असालतुल वजूद की बहसों पर नाजिर है। ये किताब जो है इसके अंदर असालतुल वजूद की बहस जो है वो मौजूद नहीं है। तो यहाँ से हमें ये पता लग जाता है कि ये किताब जो है तमाम किताबों के ऊपर मुकद्दम है, क्योंकि बाकी किताबें जो है वो असालतुल वजूद और इसके ऊपर जो है वो मुतवज्जे हैं। तो इस किताब के अंदर वो क्या है, असालत माहियत के मुदाफे हैं, और फिर उसके बाद जो है वो असालतुल वजूद के कायल होते हैं कि वो उसको जिक्र करते हैं। असालतुल वजूद और माहियत की क्या हकीकत है वो हम मसाइल में जब दाखिल होंगे तो उससे अंदाजा हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो फरमाते हैं कि अगर हम मबदा व मआद का मुकदमा जो है वो पढ़ लें तो उससे पता चलता है कि असफार जो है ना वो मुल्ला सदरा ने मबदा व मआद से पहले लिखना शुरू किया है, यानी 40 साल की उम्र से पहले, यानी असफार को लिखना शुरू कर दिया था। चूंकि असफार इनकी ऐसी किताब है कि जो इनकी पूरी जिंदगी में जारी रही थी। तो ये इस तरीके से करीना हमारे पास मौजूद है कि असफार मबदा माद से पहले लिखी ना शुरू की गई थी, ना ये कि पहले लिख दी गई थी मसलन। तो ये तरतीब मौजूद है। बाज आसार हैं कि जो ना तमाम बाकी रह गए हैं, तो उससे भी हम जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने फिर वो करीने सारे जिक्र किए हैं कि अभी जरूरत नहीं है, चूंकि इल्मी बहस नहीं है इतनी ज्यादा, उस पर वक्त नहीं लगाते हैं। एक और जो अंदाजा लगा सकते हैं हम तरतीब का, वो कहते हैं कि ऐसी किताबें के उनके अंदर एक एक किताब लिख रहे हैं उसमें दूसरी किताब का नाम लिया हुआ और उसकी तरफ इर्जा दिया हुआ। मतलब मिसाल दे रहा हूँ, मसलन लिख रहे हैं मबदा व मआद, उसके अंदर असफार का जिक्र किया है, तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला है कि मबदा व मआद लिखने से पहले असफार या लिखी जा चुकी है या लिखना शुरू की हुई है और पहले उसका आगाज हो चुका है। तो इस अंदाज में भी अगर हम मुल्ला सदरा की किताबों को देखते हैं तो उससे भी हमें तरतीब का अंदाजा हो सकता है कि कौन मुकद्दम है कौन मुअख्खर है। मतलब फरमाते हैं कि जब वो शिफा के ऊपर तालिका लगा रहे थे, अरशिया का जो है वो तज़करा करते हैं, और जब अरशिया किताब लिख रहे थे तो वहां पर तफसीर सूरह फातिहा का तज़करा करते हैं। तो इससे अंदाजा हो जाता है कि कौन पहले है और कौन बाद में है। इसी तरीके से फिर बाकी किताबों का रुइदाद भी जो है यहाँ पर तफसील से बयान करते हैं कि जो आप देख रहे हैं, जो स्टडी करना चाहते हैं वो पॉज करके भी या पीडीएफ से इस्तेफादा जो कर सकते हैं। तो पांचवा ग्रोह जो है वो जिक्र करते हैं कि इर्जाआत मौजूद हैं और उन इर्जाआत से हम अंदाज़ा लगा लेंगे, और इसी तरीके से जो है वो दूसरी सूरत हाल भी बयान करते हैं। जैसे मसलन यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि मसलन किताब के अंदर कहते हैं कि ये किताब हमने कहा गया किताबुन अल कबीर अल मुसम्मा बिल असफार, ये किताब लिखते हुए एक ताबीर यहाँ पर जिक्र की है, या मतलब कहा किताबुन अल कबीर।
تو اب ان تعبیروں سے بھی جو ہے وہ اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو کتاب لکھی جا رہی ہے اور اس میں اس کا نام لیا جا رہا ہے، تو یہ پہلے موجود ہے، اور جو ابھی لکھ رہے ہیں وہ بعد میں اندازہ اس کا ہو جائے گا۔ مثلا یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ مبدأ و معاد میں اس قسم کے 6 مورد ہیں، ہدایہ اسیریہ کے اندر جو ہیں وہ 9 مورد ہیں، اس طرح کے جو ہیں وہ ارجاعات جو ہیں وہ موجود ہیں، اور پھر ترتیب سے ان ارجاعات کو جو انہوں نے یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ خوب، اسی طریقے سے یہ مطلب بیان کرتے ہیں، میرے خیال میں کافی ہے یہ تمام چیزیں۔ اور پھر اس کو یہاں پر مزید جو ہے وہ دستہ بندی کرتے ہیں کہ احتمال قوی جو ہے وہ کیا ہے، باتوجہ بے گروہ بندی فوق، یعنی ہم نے جو مطالب بیان کیا اس پر اگر ہم توجہ کریں تو اہم ترین جو ملا صدرہ کے آثار ہیں ان کی ترتیب اس طریقے سے بنے گی، یعنی اوپر جتنے شاہد اور قرائن بیان کیا ان میں سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ رسالہ سریان الوجود ہے، اس کے بعد پھر اسفار ہے، اس کے بعد مبدأ و معاد اور شرح ادایہ اسیریہ ہے، اس کے بعد شواہد الربوبیہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ رسالہ فی الحدوث ہے، اس کے بعد جو ہے وہ حکمت اشراق کا حاشیہ ہے، اور یہ تمام چیزیں اس طریقے سے آ کر بیان کرتے جا رہے ہیں، اور یہ تقریباً کہتے ہیں کہ ہم اس عنوان سے یہ ترتیب جو ہے وہ ذکر کر دیں گے، ذکر جو کی ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتابیں اس ترتیب سے ہیں۔ لیکن ایک نقطے کی طرف توجہ رہے آپ افراد کی، وہ یہ کہ ملا صدرہ اس طریقے سے کتابیں نہیں لکھتے تھے کہ کتاب ایک شروع کی اس کو کامل کیا اس کے بعد دوسری کتاب لکھتے تھے نا، کتاب شروع کرتے تھے، ضروری نہیں کہ اس کو ختم کرتے، وہ ایک دوسری کتاب بھی شروع کر دیتے تھے۔ تو اگر ایک حوالہ موجود ہے، مثلا شواہد لکھتے ہوئے اسفار کا حوالہ دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہم نکال سکتے کہ شواہد کو لکھتے ہوئے اسفار بھی مکمل ہو چکی تھی پہلے نا، ممکن ہے کہ شواہد کو لکھتے ہوئے اسفار کا حوالہ جو دے رہے ہیں چند جلدیں انہوں نے پہلے لکھ لی تھی، ابھی اس کو مکمل کر رہے ہیں، لیکن اتنا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسفار مثال کے طور پہ پہلے لکھی جانا شروع کر دی گئی تھی، تو یہ ایک اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ وہ بہر یہ کتابوں کے حوالے سے جو ہے وہ مطالب تھے کہ جو جناب عبودیت نے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بعض مقدماتی بحث یہاں پر ذکر کرتے ہیں، میرے خیال میں ٹائم جو ہے وہ کافی ہو گیا ہے، یہیں پر جو ہے وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں، باقی مطالب جو ہیں وہ پھر بعد میں بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی نقطہ مطلب ہے خود ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ بیان کر سکتے ہیں۔ ایک مولانا سوال تھا، کیونکہ ظاہر ہے اب اس میں ہم آگے شاید پڑھیں گے بھی، تو ظاہر ملا صدرہ نے جیسے آپ نے بتایا تھا کہ مشائی فلسفہ، پھر اس کے بعد اشراقی، پھر اس کے بعد ابن عربی کا جو عرفان، ملا صدرہ کی ظاہر خصوصیت یہ تھی، آپ نے ذکر بھی کیا ہے کہ انہوں نے جو ان کو مرج کیا ہے نا، جسے بولا جاتا تھا عرفان، برہان اور قرآن، یعنی تینوں کو انہوں نے ریکنسائل کیا ہے اپنے جی فلسفہ جی جی سوال میرا یہاں ہے کہ دیکھیں مشائی جو فلسفہ ہے وہ پیور عقلی، اس کی جو بیسز ہیں عقلی بیسز ہیں، جو جی کہ جی اگر آپ اس کو کنیکٹ ہم پیچھے کرتے ہیں، یعنی فارابی، کندی، فارابی اور کیا کہتے ہیں ابن سینا کا اگر وہ دیکھیں تو وہ جو ہماری گریک فلسفی میں جو آپ سمجھ لیں جو ایرسٹوٹل والا جو ہے وہ ہوں اسکول ان کا ہوں مشائی۔ اچھا، اب ہوں اگر اسے ہی دیکھتے ہیں تو مجھے نظر دیکھیں گریک فلسفی یا ایون فارابی کو بھی اور ابن سینا کو جو ویسٹ میں، مغرب میں اگر آپ دیکھیں، آپ بڑی بڑی یونیورسٹی میں، پرنسٹن میں آپ فلسفہ جب پڑھنے جاتے ہیں، لوگ ایک آدھ لوگوں سے میں نے پوچھا بھی تھا، پرنسٹن جیسی جو بہت ہی یعنی دنیا کی ٹاپ ترین یونیورسٹیز میں، اس میں فلسفے میں ابن سینا کو پڑھایا جاتا ہے، ہوں ذرا غور کیجئے گا، لیکن فلسفے میں مزے کی بات یہ ہے کہ ملا صدرہ کو نہیں پڑھایا جاتا کہیں، ہوں اور اس کا میں نے یہ سنا تھا کہ اس لیے نہیں پڑھایا جاتا کیونکہ انہوں نے فلسفے کی کچھ ڈومینز کو کراس کیا ہے، یعنی ابن سینا کو تو بالکل جی اسٹیبلش جی فلسفی مانا جاتا ہے، اور کیونکہ انہوں نے ڈومین کو کراس کر کے عرفان والی ڈومین میں بھی چلے گئے تھے، اس لیے ہوں انہیں بعض 100% جو پیور فلسفہ ہے اس میں فلسفی کے طور پر کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ مغرب میں جتنا ابن سینا کو یونیورسٹیز میں پڑھا جاتا ہے نا، ملا صدرہ کو نہیں پڑھا جاتا۔ یہ ذرا بالکل میں چاہوں گا کہ اس جی میں جی آپ بالکل، یہ ایک اہم ترین سوال ہے اور فلسفہ اسلامی کے بہترین یعنی اہم ترین مقدمات میں سے ہے، یعنی یہ سوال پوری دنیا کے اندر اٹھایا جاتا ہے، جو فلسفہ اسلامی سے آشنائی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا حاصل کر چکے ہیں،
अम, बहुत अहम सवाल है ये। तो मेरा ख़्याल में हम इसको डिस्कस करेंगे दूसरी फ़सल के अंदर जाके। और जहाँ पर जो है वो मुल्ला सदरा के हिकमत मुतालिया के हवाले से हम रविश के हवाले से बात कर रहे होंगे, वहाँ पर फिर कंपैरेटिव जो है वो स्टडी करेंगे कि मुल्ला सदरा का फ़लसफ़ा आया फ़लसफ़ा है, कह सकते हैं उसको या नहीं? और जो अगर फ़लसफ़ा कह सकते हैं तो फिर इन सवालात के क्या जवाब दे सकते हैं हम कि अगर मुल्ला सदरा ने प्योर अक़ली जो रविश है उससे इस्तिफ़ादा नहीं किया, तो उसको फिर हम फ़लसफ़े के उन्वान से कैसे याद कर सकते हैं? तो जनाब अब्दुर्रसूल उबूदियत ने एक हद तक इसकी तरफ इशारा किया है और सबसे ज़्यादा अहम जिसने मबाहिस उठाई हैं, वो जनाब यदुल्ला यज़दान पनाह हैं कि खुदा करे कि मुझे उस बहस में आगा याद रहें और मैं वहाँ उनकी किताब का भी तारुफ इंट्रोडक्शन करवा दूँ, उनका अपना भी इंट्रोडक्शन करवा दूँ और फिर ये जो सवाल आपने उठाया है, इस सवाल को भी हम तसल्ली बख्श फिर वहाँ पर जवाब देंगे। किताब से हटकर अगर हमें मतालिब बयान करने भी पड़े, तो चूँकि ये इंतहाई अहम सवाल है जो हर कोई उठाता है, तो ये एक रिकॉर्ड हो जाएगा ताकि फिर बाद वाले अफ़राद भी इसको सही तरीके से इस्तिफ़ादा कर सकें कि इंशाअल्लाह आपका ये सवाल महफ़ूज़ है और जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो अगर अव्वल तो मुझे याद होगा, ना याद हुआ तो आप हतमन यही सवाल जो है वो उस वक़्त कीजिएगा। दूसरी या तीसरी फ़सल बनेगी तो उसमें वहाँ हम डिस्कस करेंगे।